السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز کے خصوصی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ چونکہ ربیع اول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اسی لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس پروگرام میں کچھ خاص واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہے بتائے جائیں گے، اور اس کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، اور بچپن سے یہ ہمیں بات سکھائی گئی ہے کہ 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن اسلام کی جو چھت ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ حسن اخلاق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق کریمہ کے سب سے اونچے مقام پر فائز تھے۔ نبوت کے بعد جو سب سے بہترین چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ تھی ان کے اخلاق کریمہ، جن کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے اور واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ اس کا ذکر ہے۔ پلس یہ کہ دنیا نے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مطالعہ کیا ہے، وہ اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے متاثر ہوئے ہیں تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق جو تھا وہ لامحدود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق لامحدود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی متوجہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں پھیرتے تھے، بلکہ پورے کا پورا ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی کلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو قطع نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے پوری توجہ سے سنتے تھے اور اس وقت تک اسی کی طرف متوجہ رہتے تھے جو وہ ان سے کلام کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مصافحہ کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ بندہ خود اپنا ہاتھ نہ ہٹا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے یہ حالات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رہنے والے ہو یا دور کے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو بظاہر دشمنی رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی رکھتے تھے، جو کینہ رکھتے تھے دل میں، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند ہے۔ اور یہ صرف نبوت کے بعد نہیں بلکہ جب نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق بہت بلند تھا۔ اور یہی نہیں کہ وہ صرف اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، یا اپنے اولاد کے ساتھ، یا اپنے ازواج کے ساتھ، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق، بلکہ وہ لوگ جو آپ سے نفرت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ اپنی زندگی کی تکلیف کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، ان سب سے بھی بہت ہی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، بہت ہی عمدہ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مشہور واقعہ جو کہ سبھی کو پتہ ہے کہ ایک یہودی خاتون تھی، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسلام جو ہے وہ کبھی تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے۔ لا اکراہ فی الدین جو ہے اسی لیے کہا گیا کہ اسلام میں سختی نہیں ہے، تو اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہمیشہ دین جو ہے، اسلام جو ہے وہ اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے قبول کیا ہے، نہ کہ تلوار کی زور سے، بلکہ تلوار اگر اسلام میں اٹھائے گیا تو صرف اس وجہ سے کہ مدافعت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے کبھی نہیں اٹھایا گیا، بلکہ دین تو اخلاق کے ذریعہ ہی پھیلایا گیا، اور اخلاق کی وجہ سے ہی لوگ متوجہ ہونے لگے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو کہ مکہ مکرمہ میں اپنا ساز و سامان لے کر گلی میں سے نکلی، اور وہ کہیں جانا چاہ رہی تھی اور کافی ضعیف سی تھی، کمزور سی تھی، تو اس گلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون ہے اور کچھ سامان ہے جو کہ بھاری ہے، اور بزرگ خاتون ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ سامان نہیں اٹھا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ اے اماں کیا ماجرا ہے، کہاں جا رہی ہو، سامان کیوں ہے، اس طریقے سے سوال کیا۔
تو اس ضعیفہ نے، اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اسی کی وجہ سے میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا جادوگر ہے اور اپنی باتوں سے جادو کرتا ہے، اور لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے باپ دادا کا جو مذہب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی بات مان کر اس سے متاثر ہو کر اس کا دین اپنا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کیونکہ تبسم جو تھا وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں، کیا میں آپ کو وہاں نہ پہنچا دوں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں؟ تو وہ بڑھیا نے کہا کیا ہی اچھا ہوگا بیٹا اگر تم مجھے پہنچا دو گے تو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان اپنے گندھے پر لاتے ہیں اور وہ ضعیفہ کو لے کر اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں پر وہ جانا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامان رکھ دیتے ہیں اور وہ ضعیفہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اے بیٹا اپنا نام بتاتے چلو، تاکہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ مکہ میں محمد کے علاوہ بھی کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جو ضعیفوں کی مدد کرتا ہے اور اس کے بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اماں، اے بزرگ خاتون، میں ہی وہ محمد ہوں جن کی وجہ سے آپ اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ تو وہ ضعیفہ جو ہے بہت تعجب میں ہو جاتی ہے کہ تم ہی محمد ہو، اور کہتی ہے کہ اے محمد تمہارا جادو مجھ پر چل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ محدود نہیں تھا بلکہ لامحدود تھا، سبھی کے لیے تھا، جو ان سے نفرت کرتے تھے ان کے لیے بھی تھا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے سب سے زیادہ قریبی کسی بھی شخص کا جو ہے وہ ان کی زوجہ ہوتی ہیں، ان کی لائف پارٹنر ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات تھیں، جن میں سے 2 خادمہ یعنی باندیاں تھیں جن سے انہوں نے بعد میں نکاح کر لیا تھا، 9 بیویاں تھیں جو کہ مختلف عمر کی تھیں، مختلف خاندان سے تھی اور مختلف عمر کی تھی اور مختلف درجات کی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان 11 ازواج مطہرات میں سے، آپ سب کی تمام ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی کبھی بھی کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے یا ہاتھ سے یا اپنے برتاؤ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی، یا کبھی بھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، جبکہ وہ ساری ازواج مطہرات جو تھی وہ پڑھی لکھی تھی، ان سے بہت ساری حدیثیں منقول ہیں، مفسر قرآن تھی، احادیث کی تشریح جانتی تھی، پلس یہ کہ وہ وراثت کا علم بھی رکھتی تھی، پلس یہ کہ حکمت کا علم بھی رکھتی تھی، سب عاقل تھی، بالغ تھی، سمجھدار تھی۔ ان کے باوجود بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ امہات المومنات سے فیض حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ان سے ان کے شاگرد تھے۔ اس کے باوجود بھی کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی برائی نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی، اب باوجود اس کے کہ آپ سب تنگی میں ہوتے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ سب کے پیشانی پر بل نہیں آئے، کبھی آپ سب کے پیشانی پر لکیر نہیں آئی، نہ آپ سب نے کبھی جھڑکا، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت کلامی کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا برتاؤ کیا۔ تو کوئی بھی ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی، اور یہ بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں بڑی عمر کی بھی تھیں جو آپ سب سے بہت بڑی تھی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، پہلے سے شادی شدہ تھی، بچے والی تھی، اور آپ سب سے ان سے نکاح کیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی ایسا ذکر نہیں کیا کہ کوئی بد اخلاقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ سب سے چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کبھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، کسی حدیث میں، کسی کتاب میں، کہیں پر بھی کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ نبوت کے بعد سب سے زیادہ جو بلند مرتبہ چیز تھی آپ سب کے پاس، وہ ان کا اخلاق تھا، وہ ان کا اخلاق کریمہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑے دشمن جو تھے جب آپ سب سے ملتے تھے تو وہ ان سے مروب ہو جاتے تھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ جو کفار مکہ تھے وہ بازاروں میں، جب عکاظ کا بازار یا پھر اور حج کا موقع ہوتا تھا تو وہ بازاروں میں لڑکوں کو کھڑے کر دیتے تھے اور کہتے تھے باہر سے آنے والوں کو کہ تم محمد سے مت ملنا۔ لیکن جب وہ لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ محمد کون ہے،
اور جس کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی، اب وہ ان سے جب ملتے تھے تو وہ اتنا متاثر ہوتے تھے کہ ان کے بارے میں پھر جہاں جہاں سے وہ آتے تھے وہاں جا کر بتاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آج ہم مسلمانوں میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے اچھے اخلاق کی کمی۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت تسبیحات بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی پڑھی جا رہی ہے، تشریح بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، پہلے کے بنسبت اب زکوٰۃ بھی لوگ زیادہ دے رہے ہیں، پہلے کے بنسبت اب صدقات بھی زیادہ دیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ مدارس بھی بنائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی علم دیا جا رہا ہے، لیکن اخلاقیات کی اتنی زیادہ کمی ہے، اتنی زیادہ کمی ہے کہ مت پوچھیے۔ جیسے ہی ہم کسی سے ملتے تو مطلب ہر چیز جو اس وقت ہے وہ مادی بن چکی ہے، اگر تعلیم ہے تو بھی مادی ہے، اخلاق ہے ہی نہیں کسی کے اندر، نہ بیٹی کا ماں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، نہ ماں کا بیٹی کے ساتھ اچھا ہے، نہ ساس کا بہو کے ساتھ، نہ بہو کا ساس کے ساتھ، نہ پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، نہ ایک بزنس مین کا دوسرے بزنس مین کے ساتھ، نہ باس کا کلیگ کے ساتھ، نہ کلیگ کے ساتھ، نہ باس کا اپنے ماتحت کے ساتھ، نہ ماتحت کا اپنے باس کے ساتھ، کسی کا کسی کے ساتھ اخلاق ہی نہیں ہے، بلکہ ایک منافقت والی مسکراہٹ لوگوں نے اپنے اندر اپنے چہرے پر سجا رکھی، ایک منافقت کا پردہ اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، اور دل سے بڑی منافقانہ حرکتیں ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے۔ تو اخلاق کی بے انتہا کمی ہے، بے انتہا۔ جیسے ہی بڑے سے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی سفید پوش خوب اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوگ، ذرا سی رکشہ ٹکرا جاتا ہے، ذرا سا اسکوٹی ٹکرا جاتی ہے، ذرا سا گاڑی کسی سے ٹکرا جاتی ہے، یا کوئی دھکا لگ جاتا ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے تو فوراً مغلظات بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا سارا جو بڑکپن ہے وہ جو دکھتا ہے کہ یہ بہت بڑے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، بہت سفید پوش ہے، بہت کریم شخص ہے، بہت عزت والے ہیں، وہ وہیں پر ان کا دکھائی دے دیتا ہے۔ یا پھر جیسے ہی پیسے کی لین دین کی بات ہوتی ہے، یا کسی کو کچھ دینے کی بات ہوتی ہے، یا پھر جب وہ اپنے ماتحتوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اخلاق اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ تو یہاں ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، ایک لونڈی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 درہم کا ایک اپنے لیے کرتا خرید کر لاتے ہیں، تو ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرتا مجھے بہت پسند آیا، تو آپ سب وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ دوسرا خرید کر لاتے ہیں اور ان کے پاس 2 درہم بچا ہوا ہوتا ہے، تو ایک دیکھتے ہیں کہ ایک عورت رو رہی، تو آپ سب پوچھتے کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایسے ایسے میں سامان لائی تھی اور وہ ضائع ہو گئی، تو میرا مالک مجھے مارے، مطلب مجھ پہ سختی کرے گا۔ تو آپ سب وہ 2 درہم اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر بھی وہ رو رہی ہوتی تو کہتے ہیں کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ جو باندی ہوتی وہ یہ کہتی ہے کہ میرا مالک مجھے اس وجہ سے سختی کرے گا کہ میں کیوں دیر سے آئی۔ تو آپ سب کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں تمہارے مالک کے پاس۔ آپ سب لے کر جاتے ہیں، اور آپ سب کا یہ اخلاق کریمہ ہے کہ آپ سب جب کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو زور سے 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب تک کہ گھر کا مالک سن نہ لے، اور دستک بھی دیتے تھے، اور ہمیشہ دروازے کے داہنی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سلام کیا کہ السلام علیکم، تو اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ سب نے کہا السلام علیکم، تو اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم، تو اندر سے پھر جواب آیا وعلیکم السلام۔ تو آپ سب نے کہا کہ تم نے ہمیں جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کہ حضور میں تو آپ کا سلام سن رہا تھا تاکہ ہم پر سلامتی زیادہ سے زیادہ ہو، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی کہ یہ باندی ڈر رہی تھی اور میں لے کر آئی۔ تو وہ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اپنے باندی کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو آپ سب کا اخلاق صرف یہ نہیں کہ جو لوگ آزاد تھے یا امیر تھے ایسے، بلکہ سبھی کے لیے یکساں تھی۔ جس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بس میرے ہیں، اتنے اچھے سے ملا کرتے تھے، چاہے وہ باندی ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، یتیم ہوتا ہے، اس کے والدہ کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور اس کا سطر دکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں کے لیے ایک جوڑا کپڑا دیجیے، کیونکہ میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور وہ مسخ ہو گئے ہیں اور ان کا سطر دکھ رہا ہے۔ تو وہ جو چچا ہوتے ہیں وہ اسے جھڑک کر بھگا دیتا ہے۔ تو وہ بچہ پھر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور راستے میں آ رہا ہوتا ہے تو ایک شخص ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہاں ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ہے، وہ بہت ہی اخلاق والا ہے، بہت ہی اعلیٰ کردار کا مالک ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔
تو وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، میں جا رہا ہوں آپ کے لیے کپڑا لینے وہاں پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم وہاں مت جاؤ، میں نے سنا ہے کہ جو محمد ہے وہ بہت جادوئی طاقت رکھتا ہے، اور کوئی بندہ جب اس سے ملتا ہے تو وہ اس کے دین کو اپنا لیتا ہے، اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ وہی جو ان کے بارے میں، آپسم کے بارے میں جو پروپیگنڈا سب طرف پھیلایا گیا تھا، وہی بات وہ بھی کرتی ہے۔ لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا کیونکہ مجھے آپ کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ جاتا ہے اور آپسم کے سامنے سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن میں آپ کا دین نہیں اپناؤں گا۔ تو آپسم ہمیشہ کی طرح جیسے ان کے چہرے پہ تبسم ہوتا، وہ مسکراتے ہیں اور لڑکے کا ویلکم کرتے ہیں، اسے اپنے پاس بیٹھاتے ہیں، اس کا تمام واقعہ سنتے ہیں، اور اپنی چادر، جو رحمت والی چادر جس کو وہ اوڑھے ہوتے ہیں آپسم، اسے اتار کر اس بچے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، میں نے پہلے یہی بات بتائی تھی، اور اپنی ماں کو چادر اڑھاتا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں ان کا دین ماننا چاہیے، ہمیں ان کے دین کو اپنانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیر کوئی بھی شخص جو آپ سے ملے، سبھی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے پیش آتے تھے، اور ان کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ لامحدود تھا اور سبھی کے لیے یکساں تھا، صرف اپنے گھر والوں یا اپنے آل اولاد کے لیے یا پھر یہ کہ اپنے رفقا کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ سبھی کے لیے تھا۔ یہ دو واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ تو وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں کنا رکھتے تھے، مطلب ایک غلط فہمی رکھتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا، اس شرط کے بعد بھی کہ میں آپ کے دین کو نہیں مانوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی، اس بچے سے اخلاق سے پیش آئے، اور پھر نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ لوگ دین کی طرف راغب ہو گئے۔ تو آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں میں جو ہمارے خلاف غلط باتیں جا رہی ہے، غلط لوگوں تک میسج پہنچ رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے اخلاق بہت خراب ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں کون غیر لوگ ہیں؟ سب اپنے لوگ رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا ایک دوسرے سے بنتا نہیں۔ ہم ہمیشہ چغلی، غیبت، ایک دوسرے کی برائی، یہاں تک کہ ہم اپنے اناد میں، ہم اپنی نفرت میں اتنے بڑھ گئے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ جان کر خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ برا ہوا۔ لہٰذا جب ہم آپس میں رکھیں گے دشمنی تو یقیناً جو دشمن ہے وہ ہم پر حاوی ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم اگر اپنے آپس میں محبت نہیں رکھیں گے، پیار نہیں رکھیں گے، اخلاق نہیں رکھیں گے، تو دوسرے لوگ کیسے متاثر ہوں گے؟ کیسے متاثر ہوں گے؟ ہر شخص کا یہاں دو چہرہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سبھی کے دو چہرے ہیں۔ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، وہی ہم لوگ بن چکے ہیں۔ ہمارا جو اخلاق ہے وہ دکھانے کے لیے الگ ہے، لیکن جب ہم پہ پڑتی ہے، جہاں پہ واقعی اخلاق ظاہر کرنے کی بات ہوتی ہے، کب ظاہر کرنا ہوتا ہے؟ جب ہم پر کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی ہم سے کچھ چھین لے، ہمیں کوئی دکھ پہنچا دے، کوئی کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے پھر وہ اس سے ملتا ہے، تو یہ اخلاق کی بہت بڑی بات نہیں۔ ٹھیک ہے وہ اچھا کر، کمال تو جب ہے نا کہ کوئی ہمارے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے، ہمارے لیے برا سوچ رہا ہے، ہمارے لیے اچھی باتیں نہیں کر رہا، اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے، تو یہ اخلاق ہے۔ اور بھی کئی سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ 90% جو ایمان ہے وہ زبان سے تعلق رکھتا ہے، اور زبان کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ تم اپنی زبان سے جو بولو گے وہی اخلاق ہے، اچھا بولو گے تو اچھا اخلاق، برا بولو گے تو برا اخلاق۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی مہینوں تک وہ بولا نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے کہ کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ آپ سب نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ تو آج ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا رہے۔ ربیع اول کا مہینہ ہے، ہم بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں، اب تو لوگ کیک بھی کاٹنے لگے ہیں، بہت کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے نبی نے کیا تھا، جو ہمارے نبی نے کہا تھا؟ کیا ان کی زندگی سے یا ان کی عادتوں سے ہماری کوئی عادت مماثلت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟
نماز روزہ تو اللہ کی وہ ہے، لیکن اخلاق کا تعلق جو ہے وہ لوگوں سے ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میں ان سے کیسے مل رہا ہوں، کیا میرا جو تعلق ہے، میرے جو عادت ہے، میری جو اطوار ہے وہ میرے نبی کے جیسا ہے کہ نہیں، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ سنت پر عمل، ہاں مسلمانوں میں یہ بات ہے کہ سنت پر عمل، 4 شادیوں کی بات آتی ہے وہاں پہ ٹھیک سنت پر عمل ہے، جہاں پہ میٹھا کھانے کی بات آتی ہے وہاں پہ ٹھیک سنت پر عمل ہے، جہاں پہ ایسی باتیں آتی جو ہم کو فائدہ پہنچاتی تو وہاں پہ ٹھیک سنت پر عمل ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ باتیں آتی ہیں جس سے ہمارا کچھ جاتا ہے، ہمیں ہمارے اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، ہمیں اپنے غصے کو روکنا پڑتا ہے یا کچھ سہنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ ہم اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی ایک اور مثال ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو کہ پاگل تھی، لایانی باتیں کرتی تھی اور بے تکی سی باتیں کرتی تھی، لوگ اس سے بات چیت نہیں کرتے تھے، اس کے پاس بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو اور یہاں نہیں کرنا چاہتی ہوں، اکیلے میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلی جگہ پر وہ لے گئی، تو صحابہ کرام میں ایک خوف سا پیدا ہوا اور کہ پتہ نہیں کیا بولے گی، کیونکہ وہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے، وہ بڑھیا کی باتیں سنتے رہے جب تک کہ وہ بڑھیا خاموش نہیں ہو گئی، اب وہ چلی نہ گئی۔ تو آپ صحابہ کرام کہنے لگے کہ آپ سب اب ایسی عورت کی باتیں کیوں سنیں؟ تو آپ سب نے کہا کہ اس کی بات مدینے میں کوئی نہیں سنتا ہے، سب اس کو پاگل سمجھتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، وہ لایانی باتیں کرتی ہے، تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا ہے، کوئی اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے۔ تو اگر میں ایک نبی ہوں، میں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور میں مدینہ آیا ہوں یہاں ہجرت کر کے، اور میں یہاں دین پھیلانے آیا ہوں، اللہ کا کلام لوگوں کو بتانے آیا ہوں، سنانے آیا ہوں، اگر میں اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے تھے، ہر ایک سے اخلاق سے پیش آتے تھے، اور بہت سارے ایسے واقعات سیرت کی کتابوں میں، سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہیں، اور آپ سب کے بارے میں چاہے ان کے رفقا ہو، چاہے ان کے ازواج مطہرات ہو، چاہے ان کے اولاد ہو، چاہے ان کے دوست احباب ہو، چاہے صحابہ کرام ہو، چاہے غلام ہو، کسی نے بھی آپ سب کے بارے میں ان کے اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر ہونے کی نفی نہیں کی ہے۔ سبھی نے یہ کہا کہ آپ سب اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو اگر ہمیں ربیع الاول کو یاد رکھنا ہے، اگر ہمیں عید میلاد النبی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو اگر ہمیں اس کو ماننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن عادتوں پر عمل کرتے ہیں اور کس پر عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ بہت سارے واہیات کاموں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ جو بیسک باتیں ہیں، جو بیسک نالج ہے اسلام کی، جو بیسک باتیں ہیں خاص طور سے قرآن اور سیرت نبوی، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو ہیرو کی طرح پیش کرنا اور ہیرو کی طرح اپنانا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی ہیرو ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آور ہیرو، آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم زندگی کا کوئی بھی لمحہ عمل جب تیار کرے، جب کوئی بھی کام کرنا کرے، شروع کرے، ختم کرے، زندگی کا شادی ہو، بیاہ ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، غم ہو، کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ملنا ہو، بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہو، بیٹیوں کے ساتھ کرنا ہو، اپنے بہنوں کے ساتھ کرنا، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے استاذوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی جب ہمیں برتاؤ کرنے کا موقع آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا برتاؤ کیا تھا، تو تبھی جا کر صحیح معنوں میں ہم اپنے نبی کے اچھے فالوور بنیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کو زندہ رکھیں گے۔ جب تک ایک مسلمان اپنے نبی کے سنت کو عمل نہیں کرے گا، نبی کی سنت کیسے زندہ ہوگی یہ بتائیے۔ اور ہم لوگ واہیات میں پڑھتے ہیں، لایانی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ سب کی سنت پر عمل نہیں کرتے، اور آپ سب کی سب سے بڑی سنت ہے اخلاق، کیونکہ اخلاق سے ہی دین پھیلا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ، یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے، لیکن اخلاق کا معاملہ پبلک کا معاملہ ہے، لوگوں کا معاملہ ہے، پڑوسیوں کا معاملہ ہے، رشتہ داروں کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اخلاق پر اپنے عمل کریں، اخلاق پر اپنے کام کریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ آخر میں بہت دیر ہو گئی، بولنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔
آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس ربیع الاول میں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے اخلاق کو پہنچائیں۔ ایک سکھ نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے پاس دو ایسی طاقت ہے، اس سکھ کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے شاید اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس دو ایسی طاقت ہے کہ اگر یہ دو طاقت کو لے کر جاتے تو آج پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوتا۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے نبی کا اخلاق اور ان کی سنت۔ یہ دو ایسے ایٹم پاور ہے ہمارے پاس، دو ایسی چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کے سہارے، ایک قرآن اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے سنت کو، سیرت کو لے کر چلے اگر تو۔ لیکن بہت بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان جو ہے آپ صلی کی سیرت پر نہ عمل کرتے ہیں، اور جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کو ہیرو بنائیں، اور یہ ہر جگہ پر یہ یاد رکھیں کہ آور ہیرو آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔